گھر میں جب ایک نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے، جب بچہ آتا ہے تو ظاہر ہے لوگ اس کو بہت زیادہ اوور ویلمنگلی پیار کرتے ہیں، اور بچے کو ویسے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو 24 انچ سے زیادہ فاصلے پہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ آپ اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ اس کے ساتھ کوئی اشارے کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی باتیں کر رہے ہیں، وہ آپ کی باتیں سن نہیں سکتا، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا، اور وہ جو مسکرا رہا ہوتا ہے اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے، وہ ایکچولی آپ کو دیکھ کے نہیں مسکرا رہا ہوتا۔ وہ قدرت کا نظام ہے جو کہ اس کے مسلز کو ایکٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ حیرانی ہوگی یہ بات سن کے کہ وہ اپنی ماں کو نہیں دیکھ سکتا بچہ پہلے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ اس کا جو ویژن ہے 12 انچ سے 18 انچ اور پھر 24 انچ ہوتا ہے، اور وہ ماں کو دیکھنا شروع کرتا ہے، اور گردن بھی اس کی ایک جانب لٹکی رہتی ہے، گردن کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ 2 سال کا ہوتا ہے، 3 سال کا ہوتا ہے، کچھ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ اس کی باتوں کو فوراً ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ کیا اس بچے کو ساری زندگی ہمارے جیسے لوگ ہی ملیں گے یا کوئی ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اس کی باتیں نہیں مانیں گے۔ وہ جب اسکول جائے گا تو ٹیچر اس کے ساتھ بڑا ہارش ہوگا، ہو سکتا ہے اس کا ٹیچر چھڑی کا استعمال کرے۔ وہ جب مسجد میں جاتا ہے تو مولوی صاحب بھی اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے۔ اور دنیا کا جو نظام ہے جس کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں، تو یہ جو بچے کی تربیت ہے، اس میں یہ تربیت بڑی اہم تربیت ہے کہ اس کو موڈ مینجمنٹ سکھائی جائے، کہ اگر اس کو کوئی چیز نہیں ملی اور وہ رو رہا ہے تو اس کو سمجھایا جائے کہ یہ چیز تمہیں نہیں ملے گی اور تم پھر بھی رونا چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد وہ جو رونا بند کر دیتا ہے، موڈ خراب کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو ماں پھر اس سے بات کرتی ہے کہ تم اب اپنا موڈ ٹھیک کر لو تاکہ تم زندگی میں دیگر چیزوں سے لطف اندوز ہو سکو۔ اور ماں اسے سکھاتی ہے کہ موڈ خراب ہوتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ہم نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہماری ہر تمنا پوری ہو۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو ہم سے پہلے کوئی بات نہیں کی گئی تھی کہ جب آپ اس دنیا میں آئیں گے تو آپ کی ہر بات مانی جائے گی۔ کوئی دوست ہی کہتا ہے کہ تم سگریٹ پی لو، اور وہ یہ نہیں باقاعدہ کہتا کہ تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا، وہ چونکہ خود سگریٹ پی رہا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے تم بھی پی لو۔ اور جب وہ سگریٹ پیتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ سگریٹ ایک ایسی چیز ہے جس سے مزہ آتا ہے، تو وہ سگریٹ کی اس کو لت پڑ جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس بچے کو والدین نے یہ بار بار تربیت دی ہو کہ تمہاری کوئی بات مانی جائے گی، کوئی بات نہیں مانی جائے گی، تو وہ ڈیولپ ہوگا ایک ذمہ دار بچے کے طور پر، اور جب اس کی بات نہیں مانی جائے گی تو وہ بولے گا اٹس آل رائٹ، اور جب وہ اس کی بات مانی جائے گی تو وہ بولے گا تھینک یو۔ جس بچے کی 4 میں سے 4 باتیں مانی جائے تو وہ تو تھینک یو بھی نہیں کہے گا، اس کے لیے اٹ از سو نارمل، اس کے لیے تو بہت نارمل بات ہے کہ میں بات کرتا ہوں اور میری بات مانی جاتی ہے۔ بہت زیادہ بہتر تو نہیں رہے گا، آپ یعنی اسے ایک لیسر ایول کی طرف اگر بھیجیں گے، اگر آپ نے موبائل نہیں دینا تو آپ بتا دیں کہ میں نے موبائل نہیں دینا، اور جب آپ کہہ دیں کہ آپ نے نہیں دینا تو پھر نہیں دینا، کیونکہ اگر آپ نے 10 منٹ اس کو رلا کے موبائل دے دینا ہے تو وہ صرف یہ سیکھے گا کہ 10 منٹ رونے سے موبائل ملتا ہے، یا رونے دھونے سے ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، دنیا میں یہ ایک بڑا ایج اولڈ طریقہ ہے، بہت ہی پرانا طریقہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا مسئلہ حل کرنا ہے تو کسی کے لیے ایک مسئلہ پیدا کر دو۔ لوگ حکومتوں کے لیے مسئلے پیدا کرتے ہیں، جلسے جلوس نکالتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، تو یہ پرانا طریقہ ہے کہ جب ہم نے اپنا ایک مسئلہ حل کرنا ہے تو پھر ہم ایک متعلقہ بندے سے جس سے کہ ہمارا واسطہ ہے اس کے لیے ایک مسئلہ پیدا کر دیں۔ مثال کے طور پر بچے بھی یہ بہت جلد سیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ ویٹو تھریٹ ہے۔ یا بچے جب کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے والدین کو اپنی پریشانی پڑ جائے، جیسے کہ ہمارے مریض کئی دفعہ گھر والوں کہتے ہیں کہ پھر میں گھر سے ہی چلا جاؤں گا، تو گھر والے ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، اور یا کہتے ہیں پھر میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا۔ یہ ساری ویٹو تھریٹس ہیں۔
اور ان کو ڈیل کرنے کے سائنس میں باقاعدہ طریقے موجود ہیں. اگر تو آپ بچے کو ستا ہی رہی ہیں تو نہ ستائیں، لیکن اگر آپ بچے کی تربیت کر رہی ہیں تو آپ اپنی ساس کو بعد میں بتا سکتی ہیں کہ میں یہ جو کر رہی ہوں اور بچے کی بات نہیں مان رہی اور وہ رو رہا ہے اور اخیر میں وہ چپ ہو کے تو میرے ساتھ سیٹ ہو جائے گا. تو یہ بات اس کی تربیت کا حصہ ہے. اگر آپ اپنی ساس کو بتا دیں گی کہ میں لاپرواہ ماں نہیں ہوں بلکہ میں اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہوں، تو پھر ساس سمجھ جائے گی، اور ہو سکتا ہے ساس نہ بھی سمجھے. تو آپ نے تو اپنی کوششیں کرنی ہے نا، اور جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی کوئی زیادہ 100% ملے یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو 90% مل سکتی ہے، 80% مل سکتی ہے، اور آپ کوشش کر سکتی ہیں کہ دوسروں کا تعاون حاصل کریں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.